لینے اور کشمیریوں کی اخلاقی امداد بند کرنے پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جلسہ عام پوری دنیا میں اسلامی اور آزادی کی تحریکوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے ان سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ بلوں میں اضافی ڈیوٹیوں کی فوراً واپس لیے جائیں تاکہ غریب عوام کو زندہ رہنے کا حق مل سکے۔ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ نعرہ تکبیر۔ تین مجلس کے دارہ مجاہدین ہوں نازدیک دانر بانی تین دونوں لئے نعرہ لگوئی دونوں آواز کے داشی دیو جذبات دیاد ادم تکبیر۔ مجاہدین عرب زندہ باد، مجاہدین عرب زندہ باد، امریکہ امریکہ امریکی سامراج امریکی سامراج امریکی سامراج۔ جلسے نفس دعویٰ عرب مجاہدین نو احتیاطی رپارا اور عقیدہ رہی مطالبے رپارا سلطان کے اوپر دل بلی دل کے شامل شی۔ اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان محترم خطیب العصر حضرت علامہ سید عبدالمجید عزیز الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج دس مئی 1993 ہم یہاں پشاور صوبہ سرحد پاکستان میں ایک خاص ہدف پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے۔ مجھ سے پہلے آپ نے موضوع سے متعلق محترم ڈاکٹر صاحب اور مولانا محمد امیر بجلی گھر صاحب اور شاید کچھ دوسرے حضرات کے خیالات سماعت فرمائے۔ کچھ اور دوستوں کو بھی گفتگو کرنا تھی۔ قاری فیاض الرحمان صاحب، مفتی شہاب الدین صاحب موکلجئی اور کچھ دوسرے دوست تشریف رکھتے ہیں، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے میں چند ہی لمحوں میں آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد اجازت لیتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو جن کا تعلق عرب ممالک سے ہے، پابند سلاسل کر دیا گیا ہے اور وہ ہمارے محسن بھائی جنہوں نے دکھ کے وقت
آزمائش کے وقت اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیا، آج ان کے گلے میں ہار ڈالنے کے بجائے کلمات تشکر پیش کرنے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ میں طویل گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں اور نصرانیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے وہ ظالموں میں سے۔ ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر استعمال کرنا۔ مسلمان کی دوستی کا مصرف مسلمان ہوتا جس سے اس کے ایمان کا تعلق ہو، دین کا تعلق، اور یہودی نصرانی مسلمانوں کے ازلی دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے۔ آج اگر ہم یہودیوں اور نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دینی اور محسن بھائیوں کو نظر بند کر دیں اور ان کا دل دکھائیں، ان کی دل آزاری کریں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے دوستی کو غلط جگہ استعمال کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس قسم کی کارروائی سے ہم امریکہ کی نظر میں دہشت گرد نہ سمجھے جائیں بلکہ امن پسند سمجھے جائیں۔ یہ ہمارے چند مسلمان دوست ابھی جو نعرے لگائے جا رہے تھے کہ مجاہدین عرب، میں اس کی اصلاح کرتا ہوں، مجاہدین عرب کہنے کے بجائے انہیں مجاہدین اسلام کہیے۔ یہ عرب و عجم کیا ہوتا ہے؟ عرب و عجم کی تفریق کس نے کی؟ ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کا خمیر ایک ہے، ہم سب کی ابتدا ایک ہے، ہم سب کی انتہا ایک ہے۔ یہ جغرافیائی حدود خدان وہم و گماں ہیں، ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی جدہ کا رہنے والا ہو، مکہ کا رہنے والا ہو، قاہرہ کا رہنے والا ہو، دمشق کا رہنے والا ہو، ابو ظہبی یا دبئی یا شارجہ کا رہنے والا ہو، ریاض کا رہنے والا ہو، یا پشاور کا رہنے والا ہو، یا کراچی کا رہنے والا ہو، یا راولپنڈی کا رہنے والا ہو، یہ سب ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہم نے ماضی میں جب جہاد کا راستہ اختیار کیا
گے جو لوگ امریکہ کو خوش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم امریکہ کو خوش کرنے والے ہوتے تو آج ہمارا انجام کیوں نہ ہوتا؟ آج ہمیں امریکہ ویلکم کہتا اور خوشنودی کے سرٹیفکیٹ دیتا۔ آج ہم پر امریکہ ناراض ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین ہم پہ خوش ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہ ہے کہ طاغوت ہم پہ ناراض ہو۔ اگر طاغوت ہم پہ خوش ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو جائیں۔ امریکہ کو حیا کرنی چاہیے تھی، لیکن حیا کیوں کرے وہ جس کے خمیر میں حیا اور شرم کے کوئی ورڈ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں دہشت گردی کرنے والا یہ ملک، دشمن انسانیت ویتنام سے لے کر ہیروشیما سے لے کر آج تک امریکی درندوں کے ہاتھوں سے انسانیت جس قدر ریزہ ریزہ ہوئی ہے، انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں، انسانی آبادیاں ویرانہ بنی ہیں، دختر انسانیت کے سر سے چادریں اتری ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ آج پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگانے والا امریکہ اپنی گریبان میں جھانک سکتا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے کون سی دہشت گردی کی۔ ان کی صرف یہی خطا ہے نا، ان کا صرف یہی جرم ہے کہ وہ اپنے فکر کی نسبت محمد عربی سے جوڑتے ہیں۔ ان کی خطا یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ امریکہ کے غلام بے دام نہیں بنتے۔ آج ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پوری انسانیت تم بخود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں کے ہزاروں بچے شارپ میں عیسائی مشنریز نے اپنے کیمپوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ انہیں غذا کھلا رہے ہیں، لیکن اس امید پر کہ ان کا مستقبل عیسائیت کے حق میں ہوگا، اسلام کے حق میں نہیں رہے گا۔ آج ہمارے ان عرب بھائیوں سے امریکہ اس لیے ناراض ہے کہ افغانستان کے وہ لاکھوں بچے جنہیں آج ان کی خواہش کے مطابق عیسائی مشنریز کے کیمپوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ آج ہمارے ان بھائیوں کے تعاون سے قال اللہ اور قال رسول کے اداروں میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان اداروں میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے یہ مسلمان بچے بڑے ہو کر صرف مسلمان نہیں رہیں گے بلکہ مجاہد بنیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان اگر مجاہد بن جائے تو پھر اس کی تعداد اربوں کروڑوں لاکھوں ہزاروں کی نہیں، 313 بھی ہو تو یہ ناقابل تصویر ہوتی ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج میں اسے دہراتا ہوں کہ مغرب کو
بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی شاہ اسماعیل شہید پیدا نہ ہوتا، مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہونے پائے، مسلمانوں میں کوئی محمود حسن نہ پیدا ہونے پائے، مسلمانوں میں کوئی امداد اللہ پیدا نہ ہونے پائے۔ وہ اس لیے درباری جنس کی سرپرستی کرتا ہے، لیکن ہمارے ان روشن ضمیر بھائیوں کے تعاون سے یہ بچے قرآن و حدیث کے علوم کے زیر سایہ جب جوان ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے باپ، ان کے سربکف باپ، ان کے مجاہد آباء و اجداد نے روس کا تختہ الٹا، ان کے ذوق جہاد کے سامنے روس ریزہ ریزہ ہوا۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ان کی جوانی کے ذوق جہاد کے سامنے امریکہ کا بھی وہی حشر ہوگا جو روس کا ہوا ہے۔ وہ ابھی سے ويكون الدين لله، نار التكبير، نار التكبير، نار التكبير، أمريكا أمريكا مجاهد الإسلام، مجاهد الإسلام۔ وہ ابھی سے پیش بندی کر رہا ہے، وہ راستہ روک رہا ہے اس مستقبل کا جو اسے نظر آ رہا ہے۔ وہ اس مستقبل سے بچنے کے لیے پیش بندی کر رہا ہے یہ سب، لیکن اس کی یہ پیش بندیاں انشاءاللہ ریت کی دیوار ثابت ہوں۔ اب یہ ہم نے کاغذ نہیں ہوں گے، ہمیں اس پر کوئی نہ ہمیں خاص طور پر کوئی دکھ ہے اور نہ ہمارے ان مہمان بھائیوں کو۔ اگر چند دن انہیں پابندے پس دیوار زندہ بیٹھنا پڑا، اگر چند دن انہیں نظر بند ہونا پڑا، تو اس راستے میں اس سے بھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری دنیا میں سر اونچا کر کے کہا تھا کہ ہم مجاہد ہیں، ہم نے افغانستان کے محاذ پر جو کردار ادا کیا ہے اس سے ہم نے اپنے ماضی کی شاندار روایات کو زندہ کیا ہے، لیکن آج جب یہ خبریں دنیا کے سامنے جا رہی ہیں کہ ہم تو ان مجاہدین کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور تو ان پر ہم دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنت نبوی کے لیے عاشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متوالے قرآن و سنت کے یہ شہدائی حاملین قرآن و سنت اگر یہ دہشت گرد ہیں تو پھر UNO کے یہ تن کے گورے من کے کالے لیڈیز اینڈ جنٹل مین جو ہمارے مسلم معاشرے کو عیسائیت کے کار مسلط میں جھونکنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ عیسائی مشنریز کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہنے والے، مسلمانوں پر بنیاد پرستی کا جملہ کسنے والے، انہوں نے کبھی غور کیا کہ یہ خود کیا ہے؟
اگر عیسائیت کو پوری دنیا میں پھیلانا ان کی زندگی کا مقصود ہے تو پھر اسلام کو پوری دنیا میں اونچا رکھنا ہماری بھی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ ہم اپنے اس مقصد پر ہم اپنے اس مقصد پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم طاغوت کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں۔ لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج اسے پھر دہراتا ہوں، دشمن کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا، وہ انڈائریکٹ کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، امریکہ ہو یا روس، انہیں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عالم اسلام کو پیبند زمین کرنے کے لیے میدان میں آئیں۔ انہیں بدر بھی یاد ہے، انہیں یرموک بھی یاد ہے۔ آپ اپنی تاریخ کو، آپ اپنے ماضی کو اتنا سٹڈی نہیں کرتے جتنا وہ آپ کے ماضی کو سٹڈی کرتا ہے۔ میں نے ٹیکساس میں، امریکہ کی ایک ریاست ہے جہاں کا یہ لانتی بش تھا، اس کا کیپٹل ہے، صوبائی کیپٹل ہے آسٹن۔ وہاں کی یونیورسٹی سے متصل ایک لائبریری تھی جس میں ہر مذہب کے لیے علیحدہ علیحدہ سیشن بنائے گئے تھے، جہاں ہر مذہب کی کتابیں رکھی تھی۔ سب سے زیادہ لٹریچر، سب سے زیادہ کتابیں ظاہر ہے کہ مذہب اسلام سے متعلق۔ میں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو مجھے شرم بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ہمارے مسلمان نوجوان انگلش لٹریچر کو سٹڈی کر رہے ہیں اور انگریز نوجوان 90% کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کو اتنا زیر مطالعہ نہیں لاتے جتنا آپ کا دشمن لاتا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو توڑنے کی ترکیبیں سوچتا، ان کو مغلوب کیسے کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے عقیدے میں نقب لگاؤ اور ان کا ذوق توحید علیل کر دو۔ یہ میرے الفاظ امانت ہے۔ First action from Christianity, first action کہ مسلمان کے عقیدے میں نقب لگا کر ان کے ذوق توحید کو علیل کر۔ یہ اللہ سے امیدیں رکھنے کے بجائے بندوں سے امیدیں رکھیں، اللہ سے ڈرنے کے بجائے بندوں سے ڈریں۔ اور آپ کو معلوم ہے توحید کتنی بڑی متاع ہے۔ غزوہ احد میں اہل نظر جانتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو کفار کی طرف سے اس سلسلے میں بہت سارے آوازیں بلند ہوئے، خصوصاً یہ آواز تو تقریباً ہر زبان پر تھی کہ ان محمدن قد قتل،
مدینہ کے گلی کوچوں میں بھی یہ آواز پہنچ گئی ان محمدن قد قتل. تو پھر مشرکین کے ایک نمائندہ کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ مسلمانوں کیا تم میں محمد ہے؟ خاموشی رہی. پھر اس نے پوچھا کیا تم میں ابو بکر ہے؟ خاموشی رہی. پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عثمان و علی ہیں؟ خاموشی رہی. تو اب اس نے کہا اولو حبل لنا عزا ولا عزا لکم. پہلے سارے جملے رحمت عالم سنتے رہے اور خاموش رہے، لیکن جب اس نے کہا اولو حبل لنا عزا ولا عزا لکم، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر سے کہا پیارے عمر اب چپ نہیں رہنا، اب خاموش نہیں رہنا، اب تم اس کا جواب دو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری جلالت کے ساتھ جواب دیا اور فرمایا اللہ اعلی واجل لنا مولا ولا مولا لکم. حبل نہیں، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بلند رہے گا، اور تم اس ذات پہ ناز کرتے ہو ہمارا مولا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مولا لاؤ، ہمارا وہ حامی و ناصر ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و ناصر لاؤ. تو اب ان کے حواس اڑے اور اس نے کہا اچھا تم زندہ ہو، کیا محمد بھی زندہ ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تمہارا منہ کالا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی زندہ رکھا ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. توحید مسلمان کی متاع عزیز ہے. اہل نظر میں یہ بات بڑی متانت سے کہہ رہا ہوں کہ توحید میں تثلیث کی نقب لگائی جا رہی ہے. توحید میں تثلیث کی نقب لگائی جا رہی ہے. If you don't mind, میں نے یہ بات پچھلے مہینے امریکہ کی ایک کانفرنس میں کہی کہ ایک گہری سازش کے تحت نور من نور اللہ کا جملہ اس لیے عقیدہ کا جزء بنایا جا رہا ہے کہ ابن اللہ المسیح ابن اللہ کی گنجائش ہے. یہ ایک پروگرام کے تحت ہو رہا ہے، اتفاقاً نہیں ہو رہا کہ سب سے پہلے مسلمان کے ذوق توحید کو علیل بنا. جب اس کا جذبہ توحید علیل ہو گیا، جب اس کا عقیدہ بیمار ہو گیا، پھر یہ مجاور تو بن سکتا ہے، مجاہد نہیں رہے گا. عقیدہ توحید کو علیل بنایا جائے، جہاد کا جذبہ خود بخود مغلوب ہو جائے گا. اس کے بعد تفریق بین المسلمین، یہ دوسرا حربہ ہے اس کا کہ انہیں آپس میں لڑاؤ. آج ہمارے قاری صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، ابھی پریس کے نمائندوں سے ہم نے گفتگو کی. یہ پریس والے حضرات بھی ہمارے حال پہ رحم کریں، خدا کے لیے وہی بات لکھو جو ہم کہیں، اپنی طرف سے مجتہد نہ بنا، اجتہاد نہ کیا کرو. ہم نے کچھ کہا، ابھی فون پر مجھے کچھ دوست نے بتایا کہ انہوں نے کچھ اور سرخیاں لگانے کی سوچ رہے. یہ صحافیانہ دیانت کے خلاف ہوگا کہ وہ بات کہی جائے جو ہم نہ کہیں. بڑے دلسوزی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ دینی حلقوں میں اتحاد فروغ پائے اور ان کے فاصلے کم ہوں.
آپ تو کوشش کریں گے، میں تو کوشش کروں گا، اور حضرات بھی کوشش کریں گے، لیکن جنہیں آگ لگانے کے لیے ہی خریدا گیا ہے، جنہیں CIA نے خریدا ہی اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کو توڑیں اور ان میں آگ لگائیں، آپ مجھے بتائیے آپ ان کو کیسے اتحاد کے راستے پہ لائیں؟ پھر ان کو اتحاد کے راستے پر لانے کے لیے ذوق جہاد چاہیے، بس اس حد تک ہی کہہ سکتا ہے۔ انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے بھی ذوق جہاد چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کی اس گفتگو کے حوالے سے، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم اپنی موجودہ حکومت سے یہ بات کہیں گے کہ ہمارے ان مہمان دوستوں کو بلا تاخیر رہا کر دیا جائے۔ ویسے بھی ان کی گرفتاری کا عمل سابقہ حکمرانوں نے کیا تھا، بیچاروں نے بہت کوشش کی کہ بچ جائے، کہتے بھی رہے کہ ہم بے بنیادیں ہیں، ہماری بنیاد کوئی نہیں۔ مسند اقتدار پہ آتے ہی انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ میں بنیاد پرست نہیں ہوں، تو میں نے کہا یہی بے بنیادی ہی آپ کے سانحہ ارتحال کا سبب بنی۔ وہ دیوار دیر تک نہیں ٹھہر سکتی جس کی بنیاد ہی نہ ہو۔ عمارت اپنی بنیاد پہ مستحکم ہوا کرتی ہے، جس کی بنیاد کچی ہو وہ عمارت کب تک رکے گی؟ ہم تو اس پہ بھی حیران ہیں کہ 2 سال تک آپ کی گاڑی کیسے چلی۔ بالآخر وہ بے بنیادی عمارت گر گئی۔ اب سابقہ حکمرانوں کے غلط فیصلوں کو اپنانے کے بجائے، پائے تکمیل تک پہنچانے کے بجائے، نگران حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے غلط فیصلوں کا ازالہ کریں، اسی سے قوم کا اعتماد بحال ہو۔ قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سابقہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، ان کو جاری نہ رکھا جائے۔ گرفتار کرنا ہے تو ان لوگوں کو کیجئے جو سندھ میں دھماکے کر رہے، راہ کے ایجنٹ، بھارتی ایجنسیوں کے ایجنٹ، انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ منشیات کے انٹرنیشنل سمگلروں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت کے شہدائی جن کے چہروں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نقوش چمکتے ہیں، انہیں گرفتار کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس اجتماع کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پریس والوں سے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ایک محب وطن آواز ہماری، ایک محب وطن شہری کی آواز ہے کہ ہمارے ان مہمان بھائیوں کو باعزت رہا کرنا چاہیے، باعزت رہا کر کے صوبائی حکومت کو ان کے اعزاز میں ریسیپشن ترتیب دینا چاہیے، استقبالیہ ترتیب دے کر ان سے سوری کہنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ بعض غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں کوئی یہ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں ایک ہنگامہ ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں ہمارے 21 یا 22 پولیس کے حضرات مارے گئے تھے۔ پولیس کے حضرات جن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے،
ایک طرح سے نہتے ہوئے ان پر انہوں نے کلاشنکوف کی باڑیں ماری اور وہ بیچارے وہیں جاں بحق ہو گئے، ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، کوئی ویزا نہیں تھا ان کے پاس، بغیر ویزے کے وہ آئے تھے، لیکن یہ بات قومی ریکارڈ میں ہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ سزا دینا تو دور کی بات ہے، ایئر کنڈیشن کوچز میں بٹھا کر گفٹ پیک دیے گئے انہیں، اور گفٹ پیک دے کر انہیں ان کے ملک میں پہنچا دیا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں، لیکن میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک میں تخریب کے لیے آئے، جن کی گولیوں سے ہماری پولیس کے لوگ مارے جائیں، اگر ان کو باعزت اپنے ملک میں پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر یہ ہمارے مہمان بھائی جنہوں نے دکھ کے لمحات میں ہمارا ساتھ دیا اور آج بھی وہ ہمارے ان مجاہد اور شہید بھائیوں کے بچوں کی کفالت کا فرض ادا کر رہے ہیں، اگر ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جائے تو کیا اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ اس سے ہمارے ملک کے وقار میں اضافہ نہیں ہوگا؟ انہیں باوقار طریقے سے صرف رہا نہیں بلکہ استقبالیہ دیا جائے اور عزت افزائی کی جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پوری قوم کے جذبات اس سے زخمی ہوں، مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوں گے، اور میں نے آج یہ بات کہی ہے کہ دینی حلقے پورے ملک میں اس سلسلے میں مجروح ہیں، میں نے جس کے جذبات کو بھی ٹٹولا ہے وہ زخمی ہے، لیکن پچھلے چند دنوں میں سیاسی تبدیلیوں کے پیش نظر لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہوئی، اس مسئلے سے کنارہ کشی کسی نے نہیں کی، یہ سراسر غلط بیانی ہے کہ اس مسئلے سے کنارہ کشی کر لی گئی یا اس مسئلے کو اگنور کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس ہمارے مہمان بھائیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، کوئی الزام بھی نہیں لگایا جا رہا ابھی تک، کوئی بات بھی سامنے نہیں آتی ہے، تو پھر 20 مئی کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان اپنے ان دینی بھائیوں کی قدردانی کے لیے، اپنے ان دینی بھائیوں کی عزت افزائی کے لیے وہی فرض ادا کرے گا جو ایک مسلمان بھائی کو ادا کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! تکبیر! مجاہدین اسلام کو رہا کرو! مجاہدین اسلام کو ہم نے امریکہ کو خوش نہیں کرنا ہے، امریکہ ہمارا دشمن تھا، امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور امریکہ ہمارا دشمن رہے گا۔ لعنت اللہ علی امریکہ، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، ولعنت اللہ ولعنت اللہ ولعنت اللہ علی المنافقین۔ ہم ان منافقین پہ بھی اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے لبادہ تو اسلام کا اور رکھا ہے لیکن دوستی کا ہاتھ ان لوگوں کی طرف بڑھا رہے ہیں جن کی دشمنی کا اعلان قرآن میں جگہ جگہ کرا۔ میرے عزیز دوستوں، اور آج کے
عیسائی مشنریز پر پاکستان میں پابندی لگائی جائے. آپ کو معلوم ہے عیسائی مشنریز نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں پاکستان میں؟ عیسائی مشنریز نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں پاکستان میں کہ کم و بیش 16 لاکھ مسلمانوں کو مرتد بنا کر عیسائیت کے کار مذلت میں جھونک دیا گیا. 16 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا چکا. لاہور چرچ کی رپورٹ کے مطابق میں نے وہ اخبار رکھا ہوا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو مرتد بنا دیا گیا. اور بالکل صحیح کہا، خفیہ راستوں سے زیر زمین تخریبی کارروائیوں کے ذریعے اس ملک کو فسادات کی آگ میں جھونکنے کی ساری ذمہ داری UNO کے کارندوں پہ. اس ملک کے محب وطن شہریوں کے احساسات کا خیال کرتے ہیں. آپ میری اس آواز سے متفق ہیں کہ عیسائی مشنریز پر پاکستان میں پابندی لگائی جائے، UNO کے کارندوں کو آزاد آنا گھومنے کی اجازت نہ دی جائے. نعرہ تکبیر، علماء اسلام. یہ UNO کیا کر رہا ہے؟ UNO کی فوج کا ایک کمانڈر بوسنیا میں جا کے معاہدہ کرتا ہے یا معاہدہ کرواتا ہے. سربیا اور بوسنیا کی افواج کے درمیان یہ معاہدہ کرواتا ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں کہ سیز فائر بندی کر دی جائے. مسلمانوں کے ہتھیار رکھوا دیتا ہے وہ، اور ادھر اشارہ ہوتا ہے، وہ رات کے سناٹے میں مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپا کر رکھتے ہیں. یعنی میدان میں لڑنے والے ایک پہلوان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ تم اسے تباہ کر دو. یہ ہے UNO کا منافقانہ کردار. طے کیا ہے انہوں نے، نیو ورلڈ آرڈر یہی تھا، نیو ورلڈ آرڈر یہی تھا کہ عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا جائے مختلف محاذوں پر. پہلے عرب ممالک پر آگ اور خون کی بارش ہوئی. میں کسی کا نام نہیں لیتا. گلف میں، خلیج میں آگ اور خون برسایا گیا. کسی کو جارح قرار دیا گیا، کسی کو مجروح قرار دیا گیا، کسی کے جسم کو ٹکڑے کیا گیا اور کسی کی تجوریاں خالی کی گئی، کسی کا خون بہایا گیا، کسی کو معاشی موت مارا گیا. مختلف محاذوں پہ ایک تیر سے کئی شکار ہوئے. پھر برما کے مسلمانوں پہ قیامت آئی، پھر انڈیا کے مسلمانوں پہ قیامت آئی، اور اب بوسنیا کے مسلمان خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں. خدا کی قسم اس سلسلے کی بعض تفصیلات ایسی ہیں کہ میں اپنی زبان پر لاتے ہوئے شرماتا ہوں. جو کچھ مسلمانوں پہ بیت رہی ہے بوسنیا کے، وہ میں زبان پر لاتے ہوئے شرماتا ہوں. UNO کی میٹنگ ہوتی، یہ سب بیٹھ کر سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی میٹنگ طے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری میٹنگ ہوتی ہے. وہ پچھلی 2 میٹنگوں کے کارکردگی پہ غور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی میٹنگ ہوتی ہے، یہ سوچنے کے لیے کہ آئندہ میٹنگ ہوا کرے یا نہ ہوا کرے. پھر مصالحتی وفود بھیجے جاتے ہیں، اور یہ ساری کاروائیاں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ اسی دوران بوسنیا کے مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے.
قبرستان ہو جائے گا تو پھر ہم امن کا جھنڈا ڈال دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا ایک سال. اس لیے پشاور کے روشن ضمیروں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے. ہم اتحاد اور ذوق جہاد کے راستے پر چل کر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اس سفر میں ہر قدم پہ وہ ہماری نصرت فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.